الحمدللہ تعالی شعبان المعظم کا مہینہ نصف سے زائد گزر چکا ہے، کچھ ہی ایام باقی ہیں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو زندگی کی وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں دیکھنا نصیب فرمائے جب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا، برکتوں والا مہینہ آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، وہ مہینہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنا بھی نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 مہینے سے بالترتیب الحمدللہ ہم موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں رجب اور رجب کے مہینے کے واقعات، معراج، شب معراج اور اس کے بعد شعبان اور شب بارات تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ معراج اور شبرات اور شب بارات میں شب معراج کی رات کا ایک اہم جو تحفہ تھا، جو میرے پیغمبر کو میرے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر کے، اپنے سامنے بٹھا کر کے جو تحفہ دیا تھا امت کی، یوں سمجھ لیں عروج کے لیے۔ میرے آقا کا عروج معراج تو کیا تھا؟ وہ آسمانوں پر جانا تھا، اور امت کی جو معراج ہے وہ میرے رب نے نماز کے اندر رکھی ہے، وہ تحفہ معراج کے اندر عطا کیا تھا۔ آج کی موضوع کی، آج کے جمعے کا عنوان ہمارا نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت، اور 5 نمازیں کیوں ہیں اور 5 نمازیں کب ملی، یہ 5 نمازیں سب سے پہلے کس نے پڑھی، اور ان 5 نمازوں کی اندر حکمت کیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل بڑی سستی ہماری مسجد کے اندر بھی اور دیگر مساجد کے اندر بھی 5 وقتہ نماز کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیان کو سبب بنا دے اس بات کا کہ مجھے اور آپ کو اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے، سب کے سب ہم نماز کے لیے اور جماعت کے لیے پابندی کرنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد جو ماہ مبارک آ رہا ہے، میرا اللہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہمیں اس سے پہلے نماز کی تیاری کرنے کی توفیق مل جائے، ہم تاکہ باقاعدہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے واضح طور پہ حکم کی دیا ہے۔ حکم کیا دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو تو نماز سے، اور مدد طلب کرو تو صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کو طلب کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی طاقتور بن جائے، انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی مالدار بن جائے، انسان کو زندگی کے اندر کتنا ہی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ پاور مل جائے، اس کو تب بھی 2 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہر کام میں عقل مند انسان یہ کوشش کرتا ہے میں کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور کر لوں۔ آج جس میں عقل ہی نہیں ہے اس کا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ جو عقل مند ہوگا، جتنا زیادہ فہم والا ہوگا، اس کی کوشش ہوگی میرا کوئی بھی کام ہے نا، میں کسی نہ کسی سے مشورہ کر لوں اور مشورہ کر کے اپنے کام کو اچھے انداز میں کر سکوں۔ اور دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے مواقع فیملی کے اندر، فنکشنوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی برادری میں ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ مددگار بنا لوں، کسی نہ کسی کا تعاون لے لوں۔ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جناب والا بسا اوقات مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بہرحال قوت مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے رب نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ مشورے کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے آپ نے مشورے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا نام بھی مشورے والا رکھ دیا، اس کو استخارے کی نماز کہا جاتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، رب ذوالجلال سے مشورہ کریں، اور مشورہ کر کے نماز پڑھ کے دعا کریں، اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں مشیر بنا کے اپنا کام شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی مشکل پائی ہو، پریشانی آئی ہو، آپ نماز پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ نماز کی ایک خاص برکت ہے، جو نماز پڑھتا ہے میرا اللہ اس کے کاموں میں اپنی مدد کو شامل فرما دیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا دیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو چاہتا ہے نا کہ اس کے پیغمبر کو اس کی وجہ سے روزے کے اندر ٹھنڈک پہنچے، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے نماز پڑھنے کے اندر ہے۔ امت نماز پڑھتی چلی جائے گی،
ہم نماز پڑھیں گے تو میرے پیغمبر کی آنکھیں اور میرے پیغمبر کا سینہ روزے کے اندر ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، اولاد اچھی نکل آئے، فرما بردار نکل آئے، والدین کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر فخر سے کہتا ہے الحمدللہ میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، میری اولاد میری فرما برداری کرتی ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، میرے بچے بڑے فرما بردار نکل آئے ہیں۔ امت کا جب ہر فرد فرما بردار بنے گا تو میرے آقا یوں ہی روزے کے اندر خوش ہوں گے، اور کل بروز محشر جب اولین و آخرین تمام انبیاء موجود ہوں گے تو ان کے سامنے میرے آقا اپنا سر فخر سے اٹھا کے اور مسکرا کے کہیں گے یہ میری امت ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میرے احکامات، میری تعلیمات، اللہ کے حکموں کو میرے طریقے کے مطابق کر کے میری آنکھوں کو، میرے سینے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز ایک ڈسپلن سکھاتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے عمر بتائیے کہ سب سے قیمتی آدمی کون ہے؟ ہم کسی کے اوپر بھروسہ کریں تو بندے کے اندر کون سی کوالٹی دیکھیں کہ ہم اس کو قیمتی سمجھیں؟ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں کے اندر سے میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہے نا، سمجھ لو کہ وہ آپ کے سارے کاموں کے اندر پابندی اختیار کرے گا۔ اور جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے نا، اس کا کوئی کام بھی ڈسپلن کے مطابق نہیں ہوگا، وہ بندہ عدم انتظام کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ نماز یہ انسان کی ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس سے بڑی وعید کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے ارادتاً ایک نماز چھوڑ دے فقد کفر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اوپر محدثین کی اپنی تحقیق الگ جگہ پہ، آپ الفاظ کو دیکھیں یہ پکے احادیث کے الفاظ ہے، کوئی بھی اس کے اوپر جرا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے غصے کے عالم، ایک حدیث میں تو نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا، جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، مسجد کے اندر مؤذن اذان دے دے، مسجد کھلی ہو، پانی بھی موجود ہو، انتظام کیا ہوا ہے، لوگ لیکن گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہے کسی بھی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، میرا دل چاہتا ہے میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز کے وقت چل کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ اتنا زیادہ وعید ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، سستی کے اندر وقت گزار دیا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو معراج پہ جب نماز ملی تھی، آپ علیہ السلام خوشی خوشی آ رہے تھے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے خوشی خوشی آ رہے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات کرے موسیٰ علیہ السلام پر، راستے میں مل گئے، مل کے کہا نہ یہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں، میری امت کو پاس اس سے کم تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت کہاں سے 50 پڑھ لے گی، جائے واپس جائے تخفیف کرا کے 9 چکر میرے پیغمبر نے آپ کے لیے اور میرے لیے لگائے۔ مجھے کوئی اتنا کہنا 9 چکر ایک دن میں یہاں سے بکھر کے لگا، کتنے زیادہ وہ مجھے پیسے دے دے میں کبھی بھی نہیں لگاؤں گا۔ 9 چکر ایک دن میں یہاں سے بکھر 20 کلومیٹر ہوگا زیادہ زیادہ، میں نہیں لگاؤں گا۔ میرے پیغمبر نے میرے لیے، میرے پیغمبر نے آپ کے لیے، پیغمبر تو بخشے تھے نا، پیغمبر کے لیے تو اللہ نے قرآن اتارا تھا نا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ آپ علیہ السلام تہجد میں اتنی محنت کرتے، پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا، سوج جاتے۔ آپ علیہ السلام قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بالآخر میرے رب نے خود فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرا پیغمبر میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو احکامات اس لیے تو نہیں دیے تھے نا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے چلے جائیں۔ آپ صبر کریں، آپ تھوڑا نرمی کریں، عبادت میں کمی کریں۔ مجھے اور آپ کو عبادت کرنے کا حکم ہے، اور پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے عبادت میں کمی کریں۔ وہ پیغمبر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے فیصلے فرما دیے، پیغمبر تو ہوتا وہی ہے جس کے لیے آگے اور پیچھے کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ گناہ تو ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر سے، لیکن اعلان پھر بھی میرا رب کر رہے، اس کے باوجود پیغمبر 9 مرتبہ چکر لگاتے، 9 مرتبہ چکر لگا کے نمازیں معاف کرا رہے۔
معاف کراتے 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 5 بجتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی کہا تھا اے محمد واپس چلے گئے, نہ 5ویں نہیں پڑھنی, اب جاؤ واپس. میرے آقا نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے. یہ جملے احادیث میں ہیں. میرے آقا فرمایا موسیٰ مجھے اب حیا آتا ہے. کس بات کا حیا؟ میرے رب نے مجھے بڑے مان سے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. میں آپ کی بات مانتے مانتے 9 چکر لگا چکا ہوں. اب حیا آتا ہے میں ان 5 سے بھی کمی کرواؤں, میری ہمت نہیں ہے میں سامنا کروں. جب یہ جملہ بولا نا میرے رب نے باقاعدہ خطاب کیا, اے محمد پریشان کیوں ہو رہا ہے, دل کیوں چھوٹا کرتے, 50 ہم نے دیا وہ آج بھی ہیں. آپ آئے تھے کمی کرانے کے لیے, میں نے تعداد کم کی ہے, مجھے میرے جلال کی قسم میں نے اجر کم نہیں کیا. یہ 5 پڑھنا تیری امت کا کام ہے اور ان کو 50 کا ثواب دے دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ آپ کو پتہ ہے زور کی نماز سب سے اس امت کا خاص ہے. 5 نمازیں تو ہیں لیکن خاص نماز جو اس امت سے شروع ہوئی وہ کون سی ہے؟ آپ اٹھیں حدیث کی کتابیں, یقین کریں آپ کو پتا فجر کی نماز سب سے پہلے پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور ایسی بات شاید آپ نے پہلے کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے بھی آج ہی پڑھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی ہے. کیسے؟ جناب آدم علیہ السلام کو جب جنت سے ان کے لغزش کی وجہ سے صاحب کی وجہ سے نکال دیا تھا, روئے تھے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی تھی. میرے رب نے جب ان کی توبہ قبول کر لی تھی, توبہ قبول کر کے میرے آدم علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے تھے, وہ جو وقت تھا وہ وقت نماز فجر کا تھا. جناب آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی, صرف اپنی توبہ کے قبول ہونے پہ میرے رب کو وہ وقت اور وہ نماز اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا. ظہر کی نماز سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی. کب؟ آپ نے وہ واقعہ سنا, ہم ہر سال سناتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے رب ذوالجلال کے حکم سے وہ ذبح کرنے کے لیے گئے تھے. جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا, بیٹے کو لٹا کر گردن کے اوپر چھری چلا رہے تھے, میرے رب کو ان کی ادا پسند آئی, قربانی پسند آئی. بیٹے کو نکال لیا, آسمان سے دھندے کو بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, گردن کٹ گئی, خون نکلنے لگا. خوش ہو کے جب پٹی اتاری تھی تو جگہ کے اوپر ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ میرے رب نے ایک مینڈے کو ذبح کروا دیا. اور باقاعدہ طور پر آواز آئی کہ قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تجھے آزمانا مقصود تھا, تو نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر کے آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھایا. میں رب نے تیری قربانی بھی قبول کر لی اور تیرے بیٹے کو بھی بچا کے رکھ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسی وقت میرے رب کے سامنے باقاعدہ, وہ وقت ظہر کا وقت تھا, وہ وقت ظہر کا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رب ذوالجلال کی رضا کے لیے بطور شکرانے کے 4 رکعت عطا کیے تھے. میرے رب نے ان 4 رکعت کو اتنا قبول کیا, ان 4 رکعت کو اتنا قبول کیا, فرض بنا کے امت محمدیہ کے لیے ظہر کی نماز بنا کے کھڑا کر دیا. عصر کی نماز سب سے پہلے جناب عزیر علیہ السلام نے ادا کی. آپ قرآن اٹھائیں, آپ کو واقعہ سنا ہوگا آپ نے, پورا واقعہ. جناب عزیر السلام ایک بستی سے گزرے, دیکھا اس بستی کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, ہڈیاں بنی پڑی ہیں, محلات ٹوٹے پڑے ہیں, کھنڈرات بنے پڑے ہیں. عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف انا یحیی ھذہ الموتى, ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ انسان ہونے کے ناطے پوچھ لیا, یہ تو یقین ہے کہ تو کر لے گا, بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کرے گا. رب تعالیٰ نے وہ اثر کا وہ آرام کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے نا, آرام کے لیے لیٹے, میرے رب نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. 100 سال تک مردہ حالت کے اندر پڑے رہے. 100 سال کے بعد میرے رب نے جب ان کو زندہ کیا, زندہ کر کے پوچھا, اے میرے عزیر بتا کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے, یہاں جو آرام کیا تم نے کتنا عرصہ؟ لبثت یوما او بعض یوم, اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. میرے رب نے فرمایا نا بل لبثت مئتا, آپ دن یا دن کا حصہ نہیں, یہاں آپ نے 100 سال یہاں آرام کر لیا. آپ کے اوپر موت طاری ہوئی تھی, 100 سال آپ یہاں لیٹے رہے. جب یہ بات سنی اب انہوں نے شک نہیں کیا ہمارے ہو سکتا ہے میں 100 سال لیٹوں, نا ممکن ہی نہیں ہے. فوراً رب کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں نا,
100 साल का सुन के फौरन सजदे के अंदर गिरे और सजदे के अंदर गिर के 4 रकात नमाज शुक्राने के अदा किए। मेरे रब को उनका शुक्राना करना इतना पसंद आया, मेरे और आपके लिए उसी 4 रकात को बतौर असर की नमाज के लिए फर्ज करार दे दिया। मगरिब की नमाज जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम से एक लफ्जिश हुई थी, अभी वक्त नहीं है, मैं आपको बाद में किसी वक्त सुनाऊंगा। लफ्जिश हुई, उस पर मेरे रब ने इताब फरमाया। जब इताब फरमाया, नाराज हुए, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, रोते रहे। रिवायात में था इतना रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे, सजदे में पड़े थे, रोते रोते आंख से जो आंसू निकले थे, जमीन तर हुई थी, उस जमीन की तरी के अंदर से सब्जा निकल आया था। इतना रोए थे, बदन के अंदर कमजोरी हो गई थी। मेरे रब ने जब उनकी देखी ना रोना और गिड़गिड़ा के मांगना, मेरे रब ने उनकी उस लफ्जिश को माफ फरमाया और उनकी उस खता को माफ कर दिया। अब वो खुश हुए, खुश होकर 4 रकात की नियत बांधी। अक्सर लोग सवाल करते हैं सारी नमाजें 2-2 है, मगरिब 3 क्यों है? सारी नमाज 2 है या 4 है, मगरिब के 3 क्यों है? जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकात की नियत बांधी थी और रोने की वजह से, मेहनत करने की वजह से बदन में कमजोरी पड़ गई थी। वो 4 की नियत बांधी लेकिन 4 पूरी नहीं कर सके। जब 3 मुकम्मल हुई, दूसरी के बाद खड़े हुए, तीसरी रकात थी, खड़ा नहीं हुआ गया, वहीं 3 के ऊपर बैठ गए। 3 पर ऊपर बैठकर उन्होंने दुआ की, मेरे रब को उनकी 3 इतनी पसंद आई, मेरे और आपके लिए उसको मगरिब की नमाज बना दिया। और ईशा की नमाज, ये खास मेरे और आपके पाक पैगंबर की खुसूसियत है। ये इस उम्मत से पहले किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। फजर भी पढ़ी है, जोहर भी पढ़ी गई है, असर भी पढ़ी गई है, मगरिब भी पढ़ी गई, ईशा की नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी गई है। यह 5 नमाजों का तोहफा मेरे रब ने मुझे और आपको अता किया है। मेरा रब चाहता है रात 2 हिस्सों के अंदर हो, एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा मेरा है। तुम्हारा हिस्से जो मगरिब पढ़ लो, रात शुरू हो गई, थोड़ा सा अपना कामकाज कर लो, ईशा पढ़ो, सो जाओ, फिर सुबह तहज्जुद के वक्त उठ जाना। रात का इब्तदाई हिस्सा भी मेरा और इंतहाई हिस्सा भी मेरा, दरमियान के अंदर तुम आराम करो। रात मौत नींद की बहन है, यह नींद मौत की बहन है, जैसे मौत है वही नींद है। जब हम सुबह उठे तो हमें नहीं पता रात को हमारे साथ क्या हुआ। सुबह फजर पढ़ो तो रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उस नींद यानी नींद से, उस मौत से बेदारी अता की। मेरा रब चाहता है दीन के भी 2 हिस्से हो जाएं, एक हिस्सा तुम्हारा एक मेरा हो। सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपने कामकाज में, अपनी मसरूफियात में रहो। फजर से लेकर जोहर तक कोई इबादत मेरा रब नहीं आपसे चाहता, कोई नमाज इसके अंदर नहीं है। सूरज तुलू होगा, एन सर के ऊपर आएगा, एन सर के ऊपर जवाल का वक्त, ऐसे सूरज नीचे होगा तो जोहर की नमाज का वक्त शुरू होगा। अब मेरा रब चाहता है काम तुमने कर लिया, कमाई तुमने कर ली, अब आके मेरे सामने खड़े हो जाओ। और साथ इशारा करते जैसे सूरज तुलू हुआ, एन ऊपर आया, जवाल के वक्त बना, जवाल के वक्त से गुजरा, याद रखना नौजवान तुझे जवानी मिली है, तेरी जवानी का उरूज भी होगा। दौलतमंद तुझे माल मिला है, तेरे माल का उरूज भी होगा, लेकिन एक वक्त आएगा इसको भी जवाल लगना है। जैसे सूरज जवाल का वक्त क्रॉस कर रहा है, इसको याद करके अब आ मेरी दरबार के अंदर नमाज की नियत बांध करके खड़ा हो जा। वक्त नहीं है मैं 5 नमाजों की मजीद हिकमत बयान करूं, आपसे इतनी दरखास्त है अपनी जिंदगी में सब कुछ करें। मुझसे पहले, आपसे पहले बहुत से लोग दुनिया से चले गए जिनके पास टाइम ही नहीं था, जो बड़े मसरूफ लोग थे, दौलतें बड़ी थी, उनके कारोबार बड़े थे, उनके जियाबे वाला दुनिया के अंदर तारुफ बहुत था, सब चले गए हैं, हर चीज को छोड़ के साथ वो ले गए जो दुनिया में करके गए हैं। खुदारा नमाज, आप नफली सदका नहीं करते, ना करें, कोई नहीं आपसे पूछता। आप नवाफिल नहीं अदा करते, न करें, कोई नहीं आपसे पूछने वाला। आप जनाबे वाला दीनी महफिलों में ज्यादा शरीक नहीं होते, न हो, कोई नहीं आपसे पूछता। लेकिन अगर आपने 5 वक्त की नमाज ना पढ़ी, यकीन करें यहां तो शायद मस्जिद का इमाम भी आपसे डरता हो, कुछ ना कहे, लेकिन वो मेरा रब और रब के फरिश्ते आपको छोड़ने वाले नहीं है। एक नमाज के छोड़ने पर एक हकब जहन्नम के अंदर जलना पड़ेगा। और हकब अरबी का लफ्ज है, मुफस्सिर फरमाते हैं हकब की जो तादाद है 2,88,00,000 साल का अरसा बनता है। मेरा अल्लाह मुझे और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।